ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت اور پرکیف لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ۔ آج یوم غزوہ بدر، اسی حوالے سے شہدائے کرام کی عظمت، رفعت شان اور خصوصاً غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا، اور غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادت کا بلند مقام پایا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جو اصحاب بدر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، بدری صحابہ کرام جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارات کیا ہیں، ان کو کن عظمتوں سے نوازا گیا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ ان کی حیات جاویدانی کا ذکر فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ شہداء کرام جو ہیں یہ مردہ نہیں، یہ مرتے نہیں، بلکہ یہ ابدی اور سرمدی زندگی پا جاتے ہیں۔ اور اس دین اسلام کی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہی حقیقت ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں حیات جاویدانی کے مصداق ہیں، انہی کے تصدق سے، خصوصاً آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے شہدائے کرام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ انہیں حیات ابدی سرمدی عطا فرما دی، ان کے لیے موت ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ فرما دیا کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یعنی ہم ہر چیز کو اپنے شعور، اپنے فہم، اپنے ادراک سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عقل بھی بعض کا دھوکہ دے جاتی ہے، عقل بھی غلط رہنمائی کر سکتی ہے۔ عقل صرف اس صورت میں درست سمت میں گامزن ہوتی ہے جب عقل کے ساتھ حواس خمسہ اور پھر عقل اور حواس خمسہ کے ساتھ وحی یعنی اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہوں، تو پھر عقل جو ہے یہ عقل بیدار بھی ہے، یہ عقل سلیم بھی ہے، اور حواس خمسہ جو ہیں وہ درست سمت میں گامزن بھی ہیں۔ لیکن اگر قرآن و سنت یعنی وحی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر عقل جو ہے وہ ہو سکتا ہے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج عظمت شہداء، عظمت شہدائے بدر اور غزوہ بدر کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ان کے مقام و مرتبہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، محقق ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علی صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد اویس چشتی صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو شہدائے کرام کو
عظمت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے ہمارے ناظرین کو روشناس کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب کی بلا جو سورہ آل عمران کی جس آیت سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے، جی، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جی، جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، سبحان اللہ، جو تمہیں پسند ہے۔ ہوں، اب انسان کو کتنی چیزیں محبوب ہیں، ٹھیک، کتنی چیزیں پسند ہیں؟ جی، اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کیا جائے جی، تو اس میں اللہ رب العزت نے، وہ طویل آیا مبارکہ ہے، جی، اس میں 8-9 چیزیں اللہ رب العزت نے شمار کروائی۔ جی، فرمایا تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، صحیح، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، ہوں، تمہارا مال، صحیح، تمہارا کاروبار، تمہارے خاندان، تمہارے خاندان، جی، وہ کاروبار جس کے تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ ٹھیک، ایک انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت اور پیار ہو سکتا ہے ہوں، اور جس ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، جی، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کے ساتھ وہ ساری چیزیں ذکر فرما دی ہیں سبحان اس اللہ، آیا مبارکہ میں۔ قل ان کان آباؤکم، آگے طویل جی، جی، یہ آیا مبارکہ ہے۔ جی، وہ تمام چیزیں گنوا کر، شمار کروا کے جی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہیں، جی، بڑھ کر عزیز ہیں، صحیح، تو پھر عذاب کا انتظار کرو، پھر اپنے فتربصوا ایمان کی حتی یأتی فکر کرو، اللہ بأمری، حتی یاتی اللہ بامری، کہ پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو ہے، یعنی وہ دوسری صورت میں، جی، عذاب کی صورت میں اور خسارے کی صورت میں، ٹھیک، وہ تم پر نافذ کر دے گا۔ اللہ، بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو محبوب ہیں، جی، ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجیح اللہ اور اس کے رسول کے احکام، فرامین اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عقیدت و محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اور وہ جہاد فی سبیلی بھی ساتھ فرما دیا یہاں، بالکل، وہ ساتھ ہی اس کا، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے تحت ہے بے شک، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، غزوہ بدر کا چونکہ یہ پروگرام ہے، جی، آج کا دن ہے، تو وہ اس طرف بھی اشارہ ہے اس میں، بے شک، وہ جہاد فی سبیلہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے جی، اس سے بڑھ کر، تو اس میں پہلے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ٹھیک، اور اسی محبت کے تحت پھر جہاد کا ذکر ہے۔ بے شک، ان سے بڑھ کر اگر عزیز ہیں تو پھر معاملہ درست نہیں ہے۔ اب جتنی چیزیں بھی انسان کو عزیز ہیں، جتنی چیزوں کا بھی ان میں جی، اس آیا مبارکہ میں ذکر ہے، اور یہ محبتیں بھی فطری ہیں، فطری ہیں، لیکن ان فطری محبتوں سے بڑھ کر جو اصل محبت ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شک، ذات بے بابرکات شک، سے۔ اب یہ جتنی چیزیں محبت کے ضمن میں ذکر کی گئی ہیں، جی، کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے ٹھیک، کہ انسان ان کو قربان کر کے اپنی جان کو ترجیح دیتا اس پر، صحیح، اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جی، جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جی، جی، مثلا مال کا ذکر ہوا ہے، تو ایسا موقع آ سکتا ہے زندگی میں کہ انسان کی صحت وہ اگر درست نہ رہے تو وہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ کاش میرا سارا مال لے لیا جائے اور مجھے تندرستی مل جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر مال بھی سارا لگ جائے میں تندرست ہو جاؤں، میں تندرست ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ جتنا کچھ دنیا میں ہے، جتنے رشتے ہیں میرے، جتنی مادی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز مجھ سے لے لی جائے اور میری زندگی طویل کر دی جائے، صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، تو اپنی جان جو ہے وہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ عزیز ہوتی ہے، یہ بالکل، ساری چیزیں عزیز ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ انسان اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی جان کی خاطر، اپنے لیے۔ صحیح، ایسے واقعات معاشرے میں موجود ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، جی، بالکل، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ معاذ اللہ، اب تو ایسے معاملات ہیں کہ ان رشتوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔
اور ان کو قائم رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی ہے. کس لیے؟ اپنی انا صحیح اور اپنی جان اپنی ذات اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. وہ ہر ایک سے محبوب ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیے کہ شہید جو ہے سبحان اللہ اس نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا رتبہ ہے اس کا، سبحان اللہ اتنی بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ اس نے اپنی متاع جان جو ہے، عزیز ترین متاع جو ہے، سبحان اللہ جو کہ ہر ایک چیز سے انسان کو بڑھ کے عزیز ہوتی ہے، شہید نے اسے راہ خدا میں قربان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے وہ اصل نقطہ کہ منطقی اعتبار سے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے شک ٹھیک. اور اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے ایمان کی گواہی دے دی، اسی لیے شہید کہلاتا ہے. اسی لیے شہید کہلاتا ہے سبحان کہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی دی ہے، اللہ کے برحق ہونے کی گواہی دی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے شہید کے بارے میں جو درجات ذکر کیے ہیں ان کی اس نے گواہی دی ہے. اپنی مابعد نسلیں جو ہیں ان کے لیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس نے ان کے لیے حیات کا سامان فراہم کر کے اس چیز کی اس نے گواہی دی ہے. اس صورت میں وہ شہید ہے. کئی اعتبار سے اس کو یہ جو شہید کا لفظ عطا فرمایا گیا ہے یہ بڑا ہی جامع ہے. صحیح. اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو لفظ جس کا انتخاب کیا ہے یہ بہت جامع ہے. سبحان اللہ. تو ان تمام حوالوں سے شہید جو ہے وہ اسی وجہ سے تو اس کو اعلیٰ ترین مراتب جو ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سبحان اللہ. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ شہید کو تم مردہ مت کہو، ٹھیک. جیسا کہ عام مردوں کو تم مردہ کہتے ہو، صحیح. اس طرح شہید کو مردہ کہنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. ٹھیک ہے. اب فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. بے شک. اب اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے زبان سے کہنے سے تو منع کر دیا لیکن وہ ہیں تو مردہ، ٹھیک ہیں تو ان کی کیفیت جو ہے وہ وہی ہے جو عام مردوں پہ ہے. وہ قبر میں مدفون ہیں، ہمارے سامنے اب نہیں ہیں، بظاہر حس و حرکت ان کے اندر نہیں ہے. یہ مختلف طرح طرح کے خدشات پیدا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر سبحان اللہ ان الفاظ کو تبدیل فرما کے دوسرا حکم نازل فرما دیا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. اپنی سوچ پر بھی پہرے بٹھا دو، اپنی فکر پر بھی پہرے بٹھا دو کہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے. اور اس بات کی تائید میں اللہ رب العزت نے جو اگلے کلمات ارشاد فرمایا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سبحان اللہ. وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ انہیں تمہاری طرح رزق ہی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے. یعنی ان شکوک و شبہات کا رد فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف تم ہی اللہ کا رزق استعمال کر رہے ہو، وہ شہداء کرام جو ہیں وہ بھی اللہ کا رزق استعمال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ شہید کی جو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا درجہ اور مرتبہ ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شہید جب جنت میں چلے جائیں گے اس وقت جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں ان سے وہ لطف اندوز ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان سے سوال کیا جائے گا اور کوئی نعمت چاہیے؟ صحیح. وہ کہیں گے کہ یا اللہ جتنی تو نے نعمتیں عطا فرما دی ہیں ہر ایک نعمت بے مثال ہے. سبحان اللہ. ہر ایک یہاں پر تیری جو عطا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہاں ایک چیز البتہ اگر تو کرم فرمائے تو ہماری ایک خواہش پوری کر دیجیے. سبحان اللہ. صحابہ کرام بڑے متحیر ہوئے، یا رسول اللہ وہ ان کی کون سی خواہش ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا تیری جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، لیکن جو لذت اس وقت نصیب ہوئی تھی جب تیری بارگاہ میں ہم جان قربان کر رہے تھے تیری رضا کی خاطر، تیرے لیے، جو جب ہمارے جسم سے جان نکل رہی تھی، جو لذت جو لطف اس وقت نصیب ہوا وہ یہاں پر نہیں ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر بھیج دیا جائے دنیا میں. سبحان اللہ. پھر ہم قتل کر دیے جائیں، پھر یہاں پہنچیں، پھر بھیج دیا جائے، پھر قتل کر دیے جائیں، پھر یہاں پر پہنچیں. یعنی شہید جو ہے وہ اس چیز کا
اظہار کرے گا، اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش مجھے بار بار راہ خدا میں شہید ہونا نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اور اس بات کو وہ جنت کی جو تمام نعمتیں ہیں ان پر ترجیح دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مرتبہ ہے جی شہید کا۔ اور بھی قرآن مجید کے اندر ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ کوڈ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا فرمان مبارکہ ہے، بالکل میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا ثم جاؤں، پھر اقتل زندہ کیا جاؤں۔ ثم احیا، سبحان ثم اللہ۔ اقتل ثم سبحان احیا۔ اللہ، سبحان آپ نے اللہ۔ کئی بار یہ کلمات جو ہیں جی ان کو وہ آپ نے ریپیٹ فرمایا ہے فرمایا۔ کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا سبحان اللہ۔ کہ یہ ایسا درجہ شہادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اور غالباً صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ کہ جس بندہ مومن نے کبھی نہ جہاد کی تمنا کی نہ شہادت کی تمنا کی، وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ بالکل یعنی مسلمان کے لیے جہاد ضروری ہے، جب اس کی ضرورت ہو، فرض ہو جائے تو پھر جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی کم از کم خواہش جو ہے، جی خواہش، یہ جو ابھی جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کی خواہش دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو میں اس میں شامل بھی ہوں گا اور اپنی جان جو ہے وہ راہ خدا میں دینے کی کوشش بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہدائے کرام کی بہت عظمت ہے، بہت شان ہے۔ غزوہ بدر پر چونکہ آج ہمارا خاص موضوع ہے، تو غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے اور غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کے اسباب، محرکات، وجوہات کیا تھیں، اور پھر اثرات کیا ہوئے، اس پر مختصر سے ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، غزوہ بدر جو ہے جی یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا فیصلہ کن اور عظیم الشان مارکہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسا مارکہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر یوم الفرقان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دن ہے کہ جو دن فرق کر دے گا حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، سبحان اللہ، ایمان اور کفر کے، اسلام اور کفر کے درمیان، سبحان اللہ، یہ فرق کرنے والا دن ہے، بے شک، فیصلے کا دن ہے۔ بے شک۔ دیکھیے نا، ایک طرف کیسا وہ یادگار 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا جی دن جو ہے، یہ پہلا رمضان ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صحیح، اسی سال اسی رمضان کے روزے فرض ہوئے جی پہلی مرتبہ، جی، اور اسی حالت صوم میں ہی یہ غزوہ جو ہے یہ پیش آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اکثر روزے کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیفیت کیا تھی کہ ایک طرف وہ روزہ دار ہیں، جی فاقہ کش لوگ ہیں، بالکل۔ دوسری طرف جو وہ شکم سیر ہیں، اس طرف چند شکستہ جنگی آلات ہیں بظاہر، بظاہر، جی اور اس طرف وہ سامان حرب و ضرب جو ہے جی، اس سے پوری طرح لیس ہیں۔ عددی لحاظ سے جی بہت کم ہیں، یہ 3 گنا بڑی فوج ہے ان کے مقابلے میں۔ جی، اور اس سے قبل پوری انسانیت کی تاریخ میں جی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے دن سے پہلے جی، وہ آسمان کی نظر نے کبھی بھی اتنا غیر متوازن جوڑ نہیں دیکھا تھا صحیح، جنگوں کی تاریخ میں۔ صحیح، اتنا برابری غیر کی سطح متوازن، پہ ہوتا تھا، برابری کی سطح پر یا ہلکا پھلکا فرق جو ہے وہ ہوتا ٹھیک ہے، اتنا بڑا جو یہ اتنا غیر متوازن جوڑ جو ہے جی، یہ کبھی بھی تاریخ عالم نے یہ منظر نہیں یہ دیکھا۔ پہلا واقعہ، یہ پہلا وہ واقعہ ہے، اور رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک میں ہے، اور اس میں صحابہ کرام کی پھر جو جان بازی ہے، جی جو سرفروشی ہے، اس کا جو جذبہ ہے، اور اس میں پھر نصرت الہیہ ہے، سبحان اللہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، بے شک، بڑی پیاری پیاری اس موقع پر جو دعائیں ملتی ہیں نا، انتہائی تضرع کے عالم میں، اور انتہائی ایسی دعائیں ہیں کہ انسان ان کو پڑھتا ہے رقت طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ دعائیں ہیں، نصرت الہیہ ہے، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ وہاں پر جمع ہے۔ بدر کی وادی آج بھی ان جذبوں کی گواہ ہے، سبحان اللہ، وہ مناظر آج بھی وہاں پر جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں آج بھی فضا میں عجیب طرح کی ایک مہک ہے۔ سبحان اللہ، وہ وادی جو ہے ان جذبوں سے، نصرت الہیہ سے، اور وہ جو صادق جذبات جو تھے، جی جی، اور وہ جو سرفروشی اور جاں بازی کا جو جذبہ تھا، وہ بدر کی وادی آج بھی اس سے مہکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام میں سے جو خطہ زمین کے جس بھی حصے پر وصال پائے گا، جب کل روز محشر اٹھے گا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے رہنما بن کر، راہبر بن کر اور نور بن کر بے شک، اٹھے گا۔
تو دیکھیں وہ وہاں پہ غزوہ بدر کے شہداء جو ہیں وہاں مدفون ہیں، تو ان کی خوشبوئیں اور ان پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہ اہل نظر جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں جیسے ظاہری طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں وہ تشریف فرماتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ تو وہاں جو مہک ہے نا، جی وہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے وہ عجیب طرح کی ہے، سبحان اللہ، مسحور کن ہے، مسحور کن ہے۔ تو وہ جو سرفروشی کا جذبہ تھا سبحان اللہ، اس کی بنا پر پھر دنیا نے دیکھا جی کہ یہی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے لیے اصحابہ کا لفظ فرمایا تھا، جی مٹھی بھر لوگ، انہی مٹھی بھر لوگوں نے پھر وہ ایسا وہاں پر نصرت الہیہ کے ساتھ وہ مارکا سر انجام دیا سبحان اللہ، کہ وہ جو ان سے 3 گنا زیادہ تھے، جی وہ ان کا جو سالار لشکر تھا وہ بھی، اور ان کے بڑے بڑے جو زعامات تھے جی وہ بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً 70 جو ان کے افراد ہیں وہ ان تعداد میں جو 3 گنا کم ہیں ان کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، ٹھیک ہے، 70 ہی کے قریب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور باقی اپنا سامان چھوڑ کر، اسباب چھوڑ کر دم دبا کے بھاگ گئے وہاں سے۔ سبحان اللہ، اور اس کے مقابلے میں جی صرف 14 جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے خلعت شہادت زیب تن کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، غزوہ بدر جس کے بارے میں کہا گیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر مسلمانان عالم جو کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، شام میں، افغانستان میں، عراق میں، برما میں شہادتوں کا رتبہ پا رہے ہیں، اگر یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کر لیں، تو پھر دیکھیے فضائے بدر پیدا ہو جائے تو فرشتے بھی نصرت کے لیے اتر آتے ہیں۔ ناظرین، شہداء کرام کی عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کا پس منظر پیش کیا گیا۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان سحری کے پرکیف لمحات میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد اویس چشتی صاحب۔ جی محمد اویس چشتی۔ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر، رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر، بننا ہے مجھے رہے شہر مدینہ، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ،
آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر تاثیر لعاب دہنے پاک ایسی تاثیر لعاب دہنے پاک ایسی، سار قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ، سار قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ، آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی پیش کی جا رہی تھی۔ آج 17 رمضان المبارک سحری کے یہ مقدس بابرکت لمحات اور 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا میزبان محمد لقمان رضا آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ الافکار علی صاحب بھی موجود ہیں، شریک گفتگو ہیں۔ ناظرین، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل یہ بندہ مومن پر لازم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ سورہ توبہ میں یہ مکمل اللہ کا فرمان موجود ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا بدلہ، جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کی عوض میں، یعنی جنت اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو عطا فرمائے گا، کس کے بدلے میں؟ ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں۔ اور مومنین نے یوں اپنی جانیں، اپنے مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں کہہ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مطابق بیچ دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے
جنت ان کا نصیب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں اور خود بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وعدہ تو تورات میں ہے، زبور میں ہے، قرآن میں ہے، اور انجیل کا بھی ذکر فرمایا، اور یہاں تک آگے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر وعدے کو کون پورا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ ہی اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیتے ہیں، جنت کے عوض میں اپنی جانیں، اپنے مال بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اور وہ خوشخبریاں وہی ہیں جن کی طرف ہمارے معزز مہمان اسلامی اسکالر نے اشارہ بھی فرمایا اور تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کی۔ جنتیں بھی شہدائے کرام کے لیے، زندگیاں بھی شہدائے کرام کے لیے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو جنت کے قندیلوں میں ان کی روحیں جو ہیں وہ سیر کرتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق، اور الجامع ترمذی کا جو فرمان مبارکہ طویل، اس میں سے مختصراً اگر اس کا میں خلاصہ عرض کروں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید کو کل روز محشر ایسا قیمتی یاقوت کے موتیوں سے جڑا ہوا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ شہید کے لیے اس کی مغفرت فوراً کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ شہدائے کرام جو ہیں وہ بھی کل روز محشر لوگوں کی سفارش کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی سفارش بھی قبول فرما لے گا۔ تو شہدائے کرام علیہم الرضوان جو ہیں جن پر اللہ کی رضا ہے، اس حوالے سے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، حقیقت میں ان کا مقام و مرتبہ کچھ کم نہیں ہے، بہت بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اور خصوصاً جب ہم شہدائے بدر کا ذکر کر رہے ہیں اور غزوہ بدر کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ لازمی ہم شہدائے بدر جو ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو عطا فرمایا، یہ ہمارے اس پر آپ کلام فرما دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیسا بلند مقام پایا غزوہ بدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، جو غزوہ جی عسکری اعتبار سے جس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جی اس کے شرکاء اور پھر ان شرکاء میں سے شہداء جو ہیں وہ اسی اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت کے حامل سبحان ہیں۔ اللہ، بے شک، یہ اللہ رب العزت نے تقسیم رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور بڑا ہی پیارا یہ ایک سلسلہ ہے۔ اگر اس موضوع پر الگ سے ایک تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، جی تو بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، ٹھیک، ایمان افروز واقعات سبحان اللہ، اور چیزیں، نکات جو ہیں وہ سامنے آ بے سکتے شک۔ ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہے جی یہ عسکری اعتبار سے تمام غزوات میں سب سے نمایاں مقام بے رکھتا ہے، شک، بے شک، سب سے اوپر ہے یہ غزوہ، سب سے اعلیٰ ہے یہ غزوہ بے شک، عسکری اعتبار سے، مسلمانوں کے جذبات کے اعتبار سے، جی اور اللہ کی جو نصرت ہے اس اعتبار سے، سبحان حضور اللہ۔ اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کا جو اس میں ذوق تھا، شوق تھا، تضرع تھا، سبحان اللہ، اور جیسی سرگرمی تھی اور جیسا آپ چاہتے تھے، اس اعتبار سے تمام حوالوں سے دیکھا جائے تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ، اور وہی بات جو پہلے ہوئی ہے جی کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو ایک ہی لفظ میں بڑے پیارے اور جامع انداز میں ارشاد فرما دیا کہ یہ یوم الفرقان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی وجہ سے اس غزوے میں جو صحابہ کرام شامل ہوئے اللہ، جی ان کو خصوصی مقام حاصل ہے، ٹھیک، اور ان کی اس خصوصیت کا اور خصوصی مقام کا ہر موقع پر خیال رکھا جاتا تھا، سبحان اللہ، اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ بدری صحابہ کرام کے نام سے بدری صحابہ کرام کے نام سے پوری اصطلاح رائج ہے جی ہمارے لٹریچر کے اندر، بے شک، اور اسی طرح جب صحابہ کرام کے طبقات ذکر کیے جاتے ہیں جی تو ان طبقات میں بدری صحابہ کرام کا ایک خصوصی طبقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتب احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، جی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں جی ان میں علیحدہ سے باب باندھ کر جو بدری صحابہ کرام ہیں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، سبحان اللہ، ان کے مراتب بیان بے شک، کیے گئے ہیں، بے شک، ان کی شان بیان کی بے گئی ہے۔ شک۔ مثلا صحیح بخاری شریف، جی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار حضرت جبریل حاضر ہوئے، مختلف باتیں کی، جی اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے جو بخاری شریف میں اس مقام پر ذکر ہوئی ہے۔ جی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ بدری صحابہ کو باقی صحابہ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک، کیا مقام آپ کی نظر میں سبحان ان کا ہے؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو تمام باقی صحابہ پر، باقی مسلمانوں پر فضیلت دیتا ہوں، سبحان اللہ، افضلیت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں، میری نظر میں وہ بہت زیادہ مقام کے حامل ہیں، سبحان سب سے بڑھ کر ان کا مقام ہے۔ جی تو اس کے جواب میں حضرت جبریل جو ہیں انہوں نے کیا عرض کیا؟ جی وہ بڑی پیاری بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی نظر میں بدری صحابہ کا مقام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ہے، جی فرشتوں کے ہاں بھی جو فرشتے میدان بدر میں مدد کے لیے حاضر ہوئے تھے، ان کا مقام باقی فرشتوں میں بھی اسی طرح زیادہ فضیلت والا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان بدری صحابہ کرام اور ان فرشتوں کا ذکر سورہ آل عمران سورہ آل عمران میں ہے، اور دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر کیا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ انفال جو ہے انفال میں بھی اس میں بھی ذکر ہے، بے یہ شک، بے شک۔ سورہ آل عمران جیسا کہ آپ نے کہا اس میں بھی ذکر ہے۔ تو یعنی بدر میں جی اس دن جو بھی موجود تھا، چاہے وہ انسان تھا، سبحان چاہے وہ فرشتہ تھا، سبحان وہ اللہ، اللہ رب العزت کی نظروں میں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک میں وہ بہت زیادہ مقام اور مرتبے کا سبحان اللہ، حامل بن گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاتب بن ابی بلتیہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی پیارے صحابی ہیں، جی اور یہ قاصد رسول بھی ہیں۔ ٹھیک، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک لے کر یہ ایک بادشاہ کے پاس بھی گئے تھے۔ سفیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، ایمبیسڈر، جی آج کے لفظ امبیسڈر ہے، سبحان بالکل۔ تو جب فتح مکہ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں جی تو حضرت حاتب بن ابی بلتیہ نے کسی خیال کے تحت جی ایک خط لکھا، چونکہ وہاں ان کے کچھ مفادات تھے، کچھ مالی اعتبار سے کچھ جی چیزیں ان کی وہاں پر موجود تھیں۔ اس خیال سے انہوں نے خط لکھا اہل مکہ کو کہ ان کو میں بتا دوں کہ ہم اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، صحیح، اس کے بدلے میں وہ میرے جو وہاں پر مال اہل اسباب خانہ بھی ہیں، ہیں، اہل خانہ کے بھی رشتہ داروں میں بھی کچھ افراد ہیں، تو ان کی وہ حفاظت کریں گے، صحیح، اس کا وہ بدلہ مجھے دیں گے۔ اس خیال کے تحت انہوں نے ایک خط لکھا صحیح، اور انتہائی رازداری کے ساتھ انہوں نے ایک عورت کے حوالے کیا، جی جی اور اس عورت کو اونٹنی پہ بٹھا کے روانہ کر دیا۔ ٹھیک، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سبحان ان کو بلایا، ان کے ساتھ دو اور صحابہ کو روانہ فرمایا۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کی شان ہے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک عورت، اس کے پاس ایک خط ہے، چھپایا ہوا اس نے، چھپایا ہوا ہے اس نے، اور وہ خط لے کے جا رہی ہے مکہ کی طرف، اور آپ نے اس مقام کا نام بھی بتایا سبحان اللہ، کہ فلاں مقام پر تمہیں اگر ملے تم یہاں سے اب روانہ ہوتے ہو گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ فلاں مقام پر تمہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کی شان سبحان ہے۔ اللہ، حالانکہ حضرت حاتب بن ابی بلتیہ جو ہیں انہوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ جی کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا، اور انہوں نے یہ خط روانہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی المرتضیٰ اور ساتھ دو صحابہ اور ہیں، وہ اس مقام پر گئے تو واقعی انہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا جی اس خاتون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو روک لیا، روک کے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس عورت نے انکار کیا، ظاہر ایک بڑا رازداری کا معاملہ لے کے جا رہی تھی، اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ٹھیک، حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کے ساتھیوں نے اس کا سارا سامان جو ہے اونٹ پر جو لدا ہوا تھا، وہ ہودج پورا انہوں نے وہ دیکھ لیا، سارا اسباب اس کا دیکھ لیا، خط کہیں نہیں ملا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی انکار پر زیادہ ڈٹ گئی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ جی حضرت علی المرتضیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، جی دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آپ کی بات میں فرق سبحان اللہ، نہیں آ سکتا، سبحان تمہارے اللہ، پاس خط ہے، اور اب بھی اگر تم نے وہ خط نکال کے نہ دیا تو پھر ہم عورت ہونے کے باوجود تمہاری جسمانی تلاشی لیں گے، ٹھیک ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ وہ خط جو ہے وہ نکال کے ہمارے حوالے کر دو۔ اس عورت نے اپنے سر کے بالوں میں اس خط کو چھپایا ہوا تھا، وہ چٹیا سی بنا کر، صحیح، تو اس میں جوڑا سا بنا کر جی، اس میں اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا، ٹھیک، ایسے وہ طریقے سے خط اس نے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب جان چھوٹتی نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب تمام صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا جی تو وہ نہایت مشتعل ہوئے، متحیر بھی ہوئے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتیہ جو ہیں انہوں نے یہ کام ان سے سرزد ہوا ہے۔ ٹھیک، کچھ صحابہ کرام نے بڑا سخت مشورہ جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کیا جی کہ یہ تو اب منافقوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، تو کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
नाराज़ी का इजहार फरमाया उन सहाबा किराम पर, और फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हातिब बिन अबी बल्तिया जो हैं, इतना बड़ा, ये जंगी एतबार से देखा जाए तो ये मैं हज़रत हातिब बिन अबी बल्तिया के हवाले से बात नहीं कर रहा, एक आम जनरल, ये गद्दारी है पूरी तरह। सही। और गद्दारी की जो कम अज़ कम सज़ा है वो मौत है। यानी राज फाश किया। तो इतना जंगी राज फाश करना आज भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान तौर पर ये गद्दारी के जुमरे में आता है, और मौत से इधर इसकी कोई सजा नहीं है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाहिर इतना बड़ा ये काम होने के बावजूद आपने जो मुकाम उनको जो हासिल है बदरी सहाबा को, उसकी तरफ इशारा फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हातिब बिन अबी बल्तिया जो हैं ये बदर में मौजूद थे। सुभान अल्लाह। ये बदरी सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी वजह से ये मामला इनके साथ नहीं किया जाएगा। और इसके साथ हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और खुशखबरी अता फरमाई। आपने फरमाया कि सुनो लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदरी लोगों पर नजर रहमत फरमाई है। सुभान अल्लाह। और ऐसी नजर रहमत फरमाई है कि उसने ये फरमा दिया है कि उस बदर के दिन के बाद जो भी ये अमाल करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बाज पुरस नहीं फरमाएगा, मुआखज़ा नहीं फरमाएगा, इनकी गिरफ्त जो है वो नहीं होगी। ये खुशखबरी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौका पर अता फरमाई। हकीकत में ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हिफाजत इलाही के हिसार में आने की खुशखबरी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इससे ये मुराद नहीं कि माअज़ल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कोई ऐसा अमल सर अंजाम देंगे, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत उसके हिसार में आने का ये इशारा है। बिल्कुल सही। इसी तरह इन्हीं सहाबी का एक और वाक़या भी है। इनके एक गुलाम थे, उन्होंने एक बार हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया। वो इनकी किसी बात से नाला हुए, सख्त नाला हुए, और उन्होंने कहा कि हातिब बिन अबी बल्तिया का अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो दोज़ख के लफ्ज़ है, दोज़ख में जाए माल, कि वो मेरे साथ ये उन्होंने कोई मामला हो गया होगा आपस में, गुलाम और मालिक का हो गया होगा। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तूने झूठ कहा है, हातिब जो है वो बदरी है, और बदरी कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा, सारे बदरी जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बदरी सहाबा किराम जो हैं उनकी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़रों में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो खसूसी हैसियत है उसकी तरफ इशारे हैं। और ख़ास तौर पर गालिबन सूरत उन्निसा में ही है कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये जिक्र फरमाया अल्लाह ने कि जो युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, और फिर आगे जाके फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब के साथ अल्लाह का तो भलाई का वादा है, जन्नत का वादा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहा है कि ये सारे जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। हुस्ना इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अच्छे सलूक की, अच्छे मुकाम की, अच्छे मरातब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवीद सुना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो तमाम शुरकाए बद्र हैं उनकी फजीलत है, उनकी अहमियत है। अब उनमें जो शुहदा हुए, जिन्होंने मकाम शहादत पाया है, उनकी फजीलत तो फिर और भी बढ़कर है। ठीक है। उनका जो मुकाम है वो तो और भी बढ़कर है। मसलन एक सहाबी हैं हजरत हारिसा बिन सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। ये अंसार सहाबा में मुकाम बद्र में शहीद होने वाले पहले सहाबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जंग ख़त्म हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शानदार फतह अता फरमाई। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो इन सहाबी की जो वालिदा हैं वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। ठीक। और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको तो पता है, आपको तो मालूम है कि मुझे हारिसा से कितनी मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। माँ है, एक तो माँ की ममता, ठीक है, फिर ये उनके बड़े ही प्यारे तमाम औलाद में ये लाडले थे। और ये ऐसा लाड प्यार था माँ और बेटे के दरमियान कि जिसको सारा मदीना जानता था। सुभान अल्लाह। इसी की तरफ उसने इशारा किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं, आपको तो पता है कि मुझे अपने बेटे से कितनी मोहब्बत थी। अब वो अगले जहान पहुंच गए हैं, आप जरा देख कर बताएं, ठीक, अगर तो वो जन्नत में है तो मुझे इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। देखिए ना, जो सहाबा कराम है उनकी तरबियत कैसी है। और उन्होंने बेटे की जो मौत है, ये कुछ माँ के लिए छोटा हादसा नहीं होता, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन जिस बेटे ने अल्लाह रसूल की खातिर जान दे दी है, उसके बारे में माँ क्या अल्फाज कह रही है, अगर तो वो जन्नत में, अब उसने अपनी सोच के मुताबिक बात की, अगर तो वो जन्नत में है तो मुझे इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं है, मैं फिर मुतमिन रहूंगी कि वो अपने असल मुकाम पे
پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دوسرا لفظ ضرور استعمال کیا کہ جنت میں نہیں ہے، وہ دوزخ میں ہے، تو پھر دیکھیے کہ میں کیا کرتی ہوں. یعنی عرب کے رواج کے مطابق واہ ویلا، ماتم اور پھر جو غم کے جو اظہار کے انداز تھے وہ سارے اس نے کہا کہ پھر دیکھیے میں کیا کرتی ہوں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری خیر ہو جائے، جنت کوئی ایک نہیں ہے. صحیح. جنتیں کئی ہیں، یعنی جنت کے کئی درجے ہیں، اور تمہارا بیٹا حارثہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ہے. سبحان اللہ، اعلیٰ درجے میں. یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خوشخبری عطا فرما دی کہ تمہارا بیٹا تمام جنتوں میں جو جنت الفردوس ہے اس میں ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، یہ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی چند مہمات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان میں اسلام کے یہ پہلے علمبردار صحابی ہیں. سبحان اللہ. پہلے علمبردار. ٹھیک. پہلا علم جو ہے اسلام کی طرف سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا تھا. ٹھیک. یہ بھی مقام بدر میں اس دن شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز جنگ میں ہی جن 3 صحابہ کرام کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت حمزہ کو اور ان کو جی میدان میں اتارا نام لے کر. یہ اس وقت تمام جو شرکائے بدر ہیں ان میں سب سے عمر رسیدہ تھے. ان کی عمر مبارک اس وقت 63 برس تھی، لیکن اتنے حسین و جمیل، اتنے شکیل تھے کہ ان کی عمر جو ہے وہ نوجوانوں کی طرح محسوس ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی جو ٹانگ ہے وہ کٹ گئی، اور اسی زخم کی وجہ سے اگرچہ اس دن اور اسی مقام پر ان کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن 3 دن بعد جب واپسی ہوئی تو ایک مقام صفرا کا مقام ہے، بدر سے واپسی آتے ہوئے 1 رات کے فاصلے پر، وہاں ان کی شہادت ہوئی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں ان کو دفن فرما دیا. سبحان اللہ. اب بعد میں کسی موقع پر صحابہ کرام اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف سفر کیا، وہاں اسی مقام پر جہاں ان کو دفن کیا وہاں انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا. جو ہی پڑاؤ کیا صحابہ کرام نے فضا کو سونگا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس فضا میں کستوری کی خوشبو ہے. اگرچہ ہر طرف پہاڑ ہیں اور بظاہر خوشبو پھیلانے والی کوئی چیز بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا پھول بھی نہیں ہے، کوئی ایسے پودے بھی نہیں ہیں کہ جن سے محسوس ہو کہ مہک آ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس فضا میں کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر عبیدہ بن حارث مدفون ہیں، ان کی قبر سے یہ کستوری کی خوشبو ہر وقت اللہ رب العزت پھیلاتا رہتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے. حضرت سیدنا مہجہ بن صالح یہ شہید ہوئے، اور یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے، مہاجرین اور انصار سب کی طرف سے یہ پہلے شہید ہیں بدر میں. حضرت عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام تھے، اگرچہ غلام کی حیثیت تھی، بعد میں آزاد ہو گئے، لیکن یہ پہلے شہید ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدر کے شہداء کے سردار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن خسیمہ، ان کا سعد بن خیسمہ رضی اللہ عنہ، ان کا جذبہ جہاد دیکھیے. وہ جب تیاری ہونے لگی، وہ نکلنے لگے، تو ان کے والد حضرت خیسمہ بن ثابت انصاری جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ گھر میں جو خواتین ہیں اور باقی مال اسباب ہے، ہم 2 ہی ہیں باپ بیٹا، آپ ان کے پاس رک جائیں، میں جاتا ہوں غزوہ کے لیے بدر کے مقام، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے لیے میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روک رہے؟ نوبت یہاں تک پہنچی کہ باپ بیٹا نے آپس میں قرہ اندازی کی، اور اس قرہ اندازی میں ان کا نام نکلا، بیٹے کا نام نکلا حضرت سعد کا، اور یہ روانہ ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے شہادت پائی. اور پھر یہ دیکھیے کہ اگلے ہی غزوہ میں 1 سال بعد ہی غزوہ احد میں ان کے جو والد ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ وہ جذبات ہیں، اور یہ وہ صحابہ کرام کا جذبہ سرفروشی اور جام بازی ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ جس کے یہ واقعات چند ایک میں نے عرض کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے کہ وہ اپنے سے بظاہر جو 3 گنا بڑی فوج ہے اور جو سامان حرب سے مکمل طور پر لیس ہے، کھانے پینے کا سامان وافر موجود ہے، لیکن ادھر رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے ہیں اور بھوک کی وہ شدت بھی ہے، اور گرمی، کیونکہ عرب جو ہے یہ گرم علاقہ ہے، مدینہ طیبہ
اور خصوصاً جب ہم میدان بدر کی بات کرتے ہیں، یہ سارے علاقے گرم علاقے ہیں اور گرمی کا زور بھی ہے، سارے معاملات، یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے کوئی عام انسان ہو تو وہ کہے کہ بھائی نہیں، بھوک کی شدت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، گرمی بھی ہے، فوج کی تعداد بھی کم ہے، تو یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، صلح کر لی جائے، کوئی امن کا معاہدہ کر لیا جائے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، ایسے حالات نہیں۔ لیکن قربان جائیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر کہ اسلام کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کی، مالوں کی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف دین اسلام کی پرواہ کی، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی جانیں جو ہیں وہ جانیں آفرین کے سپرد کر دیں اور شہادت کا بلند مقام پایا۔ ناظرین، یہ سحری کے مقدس بابرکت لمحات، ان میں آج کا پروگرام جو ہے 17 رمضان المبارک کا 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پیش کیا جا رہا تھا۔ میں چاہوں گا آخر میں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علی صاحب ان بابرکت لمحات میں دعا کے لیے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے میرے مولا، ماہ رمضان المبارک کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں تیری بارگاہ سے برس رہی ہیں، میرے مولا ہمیں ان رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنا دے۔ اے میرے مولا ہماری جھولیوں کو ان خصوصی برکات سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مولا جو روزہ دار ہیں ان کے روزے قبول فرما، نمازیوں کی نمازیں قبول فرما، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، نیک اعمال کرنے والوں کے نیک اعمال قبول فرما، ذکر و اذکار کرنے والے اور تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں میرے مولا ان کے یہ اعمال بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ ہم سب کی جانب سے جتنے بھی اس دعا میں شریک ہیں، ہماری جانب سے ہم شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ان کے درجات مزید بلند فرما، ان کے اسوہ حسنہ سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا انہوں نے جیسے اسلام کو سربلندی سے آشنا کیا ہے، میرے مولا امت مسلمہ کو اس وقت سربلندی عطا فرما دے، عظمت عطا فرما دے۔ میرے مولا امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما دے، وہی جذبہ مسلمانوں میں دوبارہ پیدا فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد اویس چشتی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جی جناب اویس چشتی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میرے
مدینہ کہاں میرے ہستے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میرے تو ہستی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرے
میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا